مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں خدا کے خادم پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو برکت دے اور خداوند قدوس خدا آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، آج کل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے اور دین مسیحت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میرے عزیزو، خدا کے خادم پروفٹ بجندر سنگھ جو کہ خدا کے خادم ہیں، جو کہ ان کی منسٹری کا نام بھی یہی ہے، پروفٹ بجندر منسٹری، اور وہ انڈیا میں پنجاب میں اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے۔ خدا کثرت سے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بات پر میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، اگر تو انہوں نے ایسا گنونا کام کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین مسیحت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، خدا کے لوگوں کو پکڑوائیں گے، جیل میں ڈالیں گے اور برا بلا کہیں گے، ان پر الزام لگائیں گے، الزام تراشی کریں گے۔ اور میرے عزیزو، یسوع المسیح نے فرمایا کہ جب یہ ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے۔ میں اس لیے فیور میں ہوں یا فیور کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں، آج ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ایک خادم پر الزام لگایا جا رہا ہے، کل اور خادمین پر بھی الزام لگایا جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ خداوند کے فضل سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا توکل ہے کہ پروفٹ بجندر جی جو ہیں وہ خداوند کے فضل سے وہ رہا ہوں گے اور یسوع نام جلال پائے گا۔ اور دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس خدا نے کلام اقدس میں فرمایا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میں اس لیے میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے عزیزو، بہت ساری سکھ کمیونٹی جو ہے انڈیا کی جو ہے وہ یہ بات بارہا کر رہی ہے۔ میں نے بہت سارے براڈ کاسٹ دیکھے اور جہاں پہ خدا کے خادم جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس بات کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم 4 بیمار لے آتے ہیں، آپ 4 بیماروں کو اچھا کر دیں تو ہم آپ کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائیں گے، آپ 4 بیماروں کو اچھا کر دیں ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے۔ لیکن دین مسیحت نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑیں۔ دین مسیحت جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اور ایک اور سوال کیا گیا کہ اگر دین مسیحت کوئی مذہب نہیں تو پھر کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین مسیحت کوئی مذہب نہیں ہے، ہم نے کسی مذہب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ دین مسیحت ایک ریلیشن ہے، ایک رشتہ ہے خدا کے ساتھ جڑنے کا، خدا کے قریب جانے کا، محبت کو عام کرنے کا۔ اور یسوع المسیح کو بھی میرے عزیزو، جب وہ کوہ کلوری پر تھے، صلیب پہ تھے، تو وہاں پر یسوع پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اوروں کو اچھا کیا، اس نے اوروں کو اچھا کیا، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے لنگڑوں کو چلایا ہے، اس نے بہروں کو سننے کی صلاحیت دی ہے، اس نے اندھوں کو بینائی دی ہے، تو آج یہ خود صلیب سے نیچے کیوں نہیں اتر آتا؟ اگر یہ واقعے میں خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے کیوں نہیں اتر آتا؟ لیکن میرے عزیزو، یسوع المسیح نے باپ کے حضور دعا کی ان کے لیے اور کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کہتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو، ہمیں کسی پر کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی کو کسی قسم کی بھی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. دعا سے میرے عزیزو بندھن ٹوٹتے ہیں. دعا سے میرے عزیزو دل تبدیل ہوتے ہیں. دعا سے میرے عزیزو معجزات ہوتے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یہ اگر پروفٹ ہے، یہ اگر پاسٹر ہے تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں اس نے بچایا، اس نے جج کے دل کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے عزیزو ایسا دیکھا جائے تو ہرگز یہ بات نہیں ہے. خدا کے لوگ، خدا کے رسول، خدا کے شاگرد جب انہوں نے منادی کی تو ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، ان پر بھی الزامات لگائے گئے. اور میرے عزیزو خداوند نے ان کو سرفرازی بخشی، ان کو بھی آروں میں چیرا گیا ہے، ان کو بھی میرے عزیزو صلیب دی گئی ہے، ان کو بھی میرے عزیزو ان کے سر قلم کیے گئے ہیں. یہ دین مسیحیت ویسے نہیں بن گیا، یہ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہمارا جڑا ہے ویسے نہیں جڑ گیا. سب سے پہلے ہمارے منجی نے، ہمارے آقا نے، یسوع المسیح نے اپنی جان کو کلوری پر دی ہے. اس کے بعد وہ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے، آج یہ سب کچھ ہمارے مذہب میں ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت کرو. لیکن آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب جو ہے جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جنگ ہے، اس میں لڑائی ہے، اس میں جہاد ہے. لیکن دین مسیحت ہمیں محبت کا درس دیتی ہے. دین مسیحت کہتی ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معجزات ان لوگ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں. معجزات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو یسوع پر اعتقاد رکھتے ہیں. معجزات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو یسوع کے چرنوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب لوگ مسیح کا کلام سنتے ہیں تو ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں، پھر وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی بدل جاتی ہے. آج جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں کیا اس نے، ایسا کیوں نہیں کیا اس نے، جج کے دل کو کیوں نہیں تبدیل کر دیا، تو یسوع المسیح پر بھی اسی طرح سے الزام تراشی کی جا رہی تھی. لیکن یسوع بھی دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اور مسیح مصلوب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے. ہالیلویہ. میرے عزیزو آج بھی ہمیں ایک دوسرے خادمین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ ایک خادم کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے دین مسیحت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورے دین مسیحت پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، پورے دین مسیحت کو بدنام کیا جا رہا ہے. کیونکہ میرے جو ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے مذہب کے متعلق ہم گفتگو نہیں کرتے. سارے مذہب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہمارے منجی یسوع المسیح پر ہے، کہ یسوع المسیح نے ہماری خاطر کوہ کلوری پر اپنی جان دی ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر. ایک شخص نے، ایک سکھ تھا، اس نے کویسچن کیا کہ اس طرح تو پھر بہت سارے اگر کوڑے کھانے سے ہی لوگوں کی معافی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر تو 40-50 پاسٹروں کو ایک لائن میں لگا دیا جائے اور ان کو 40-50 کوڑے مارے جائیں تو پھر تو لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لوگوں کو شفائیں ملنی شروع ہو جائیں گی. لیکن میرے عزیزو یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں. اسی لیے یسوع المسیح وہ واحد ہستی ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، وہ کامل انسان ہے. اور میرے عزیزو یسوع المسیح مقدسہ مریم کے باطن اقدس میں سے انہوں نے جنم لیا. وہ خدا کی روح کی ہدایت سے جو ہے انہوں نے جنم لیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ پاک ہے، اور اس چیز کی شہادت جو ہے بہت ساری اور بھی مذاہب کی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ دیتی ہیں. یسوع المسیح نے ہماری خاطر کوہ کلوری پر جان دی، کیونکہ وہ پاک تھا، وہ بے عیب تھا، اور لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی. اسی لیے یسوع المسیح نے ایک ہی بار ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا کفارہ دے کر ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دیا. آج جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، خداوند انہیں برکت دے، اور خداوند قدوس خدا جو ہے ان کو سمجھنے کی ہدایت دے. کیونکہ ہم کسی بھی مذہب کے متعلق برا بلا نہیں کہتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ انسانیت میں بڑھیں، انسانیت میں ترقی کریں،
اور خداوند ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق دے. سو گاڈ بلیس یو آل.